بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹا کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ آپ نے نظم نعت کے الفاظ معنی لکھ لیے ہوں گے۔ آج ہم نظم نعت کا مرکزی خیال، مختصر جوابات، سوال نمبر 2، 5، 8 کریں گے۔ سب سے پہلے مرکزی خیال۔ بیٹا مرکزی خیال کے بارے میں بتایا گیا تھا کسی بھی نظم کا نچوڑ لب لباب جو 3 سے 5 سطور پر مشتمل ہو، یعنی قاری پڑھنے والا فوراً اس کے ذہن میں خیال آ جاتا ہے کہ اس نظم میں کیا بیان کیا گیا ہے۔ بیٹا اس نظم کے تمام اشعار میں حضور کے احسانات کی طرف اشارہ ہے۔ حضور نے جو امت پر احسانات کیے ان کی طرف اشارہ کیا گیا۔ تو یعنی نظم نعت میں شاعر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امت پر کیے گئے احسانات کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری آخرت کو بہتر بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ کا پیغام سنایا اور سیدھے راستے پر چلنے کی تلقین کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو بھولے ہوئے خالق کی پہچان کرائی اور اس کے آگے جھکنے کی تاکید کی نظم نعت میں دوبارہ سن لیجئے، نظم نعت میں شاعر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امت پر کیے گئے احسانات کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری آخرت کو بہتر بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ کا پیغام سنایا اور سیدھے راستے پر چلنے کی تلقین کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بھولے ہوئے خالق کی پہچان کرائی، یعنی جو لوگ بھول گئے تھے ہمیں پیدا کرنے والا کون ہے اس کی پہچان کرائی اور اس کے آگے جھکنے کی تاکید کی۔ یہ تھا بیٹا نظم نعت کا مرکزی خیال۔ دیکھیں ہر شعر میں آپ دیکھ سکتے ہیں، ہر شعر میں حضور کے احسانات، اور آخری شعر میں لوگ بھول چکے تھے اپنے پیدا کرنے والے کو، اس کی پہچان کرائی اور تنبیہ کی کہ اس کے سامنے ہی جھکا جائے۔ یہ تھا بیٹا نظم نعت کا مرکزی خیال۔ تحریری شکل میں بھی آپ دیکھ لیں، نظم نعت میں شاعر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امت پر کیے گئے احسانات کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری آخرت کو بہتر بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ کا پیغام سنایا اور سیدھے راستے پر چلنے کی تلقین کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بھولے ہوئے خالق کی پہچان کرائی اور اس کے آگے جھکنے کی تاکید کی۔ بیٹا یہ تھا نظم نعت کا مرکزی خیال۔ اب ہم کریں گے اس نظم کے مختصر جوابات۔ بہت ہی آسان ہیں۔ حمد اور نعت میں کیا فرق ہے یہ تو آپ جانتے ہیں۔ بیٹا حمد اور نعت میں فرق بتاؤ آپ۔ حمد اس نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے، شاباش۔ نعت اس نظم کو کہتے ہیں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے۔ بیٹا جواب آپ کو تو آتا ہے۔ نمبر 2، عقبہ بہتر ہونے سے کیا مراد ہے؟ عقبہ کہتے ہیں آخرت۔ عقبہ بہتر ہونے سے مراد آخرت کی زندگی کا بہتر ہونا ہے۔ عقبہ بہتر ہونے سے مراد آخرت کی زندگی کا سنورنا ہے۔ جز 3، شمع ہدایت جلانے کا کیا مطلب ہے؟ شمع ہدایت جلانے کا مطلب کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انسانوں کو جہالت سے نکال کر، جہالت کی تاریکی سے نکال کر سیدھی راہ دکھائی، یعنی نیکی کرنے اور برائی سے بچنے کی تاکید کی۔
شمع ہدایت جلانے کا کیا مطلب ہے؟ شمع ہدایت جلانے کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انسانوں کو جہالت کی تاریکی سے نکال کر سیدھی راہ دکھائی، یعنی نیکی کرنے اور برائی سے بچنے کی ترغیب دی۔ جز 4 سیدھا راستہ سے کیا مراد ہے؟ جواب: سیدھا راستہ سے مراد ایسا راستہ، ہدایت کا ایسا راستہ جو ہمیں جنت کی طرف لے کر جاتا ہے۔ سیدھا راستہ سے مراد صراط مستقیم والا راستہ، یعنی ایسا راستہ جو ہمیں جنت کی طرف لے کر جاتا ہے۔ جز 5 توحید کی شعاعیں پھیلنے کا کیا مطلب ہے؟ توحید کی شعاعیں پھیلنے کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ہر طرف عام ہو جانا۔ جیسے آپ نے پڑھا آخری شعر سے پہلے والا شعر، پھیلی جہاں میں ہر سو توحید کی شعاعیں، یعنی توحید کی شعاعیں پھیلنے کا مطلب ہر طرف اللہ کی وحدانیت کا چرچا ہونا۔ مشرق اور مغرب کیسے جگمگا اٹھے؟ آپ بتاؤ بیٹا، بہت ہی آسان ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، شاباش۔ مشرق اور مغرب بھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے ہر طرف عام ہونے کی وجہ سے جگمگا اٹھے۔ مشرق اور مغرب بھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے ہر طرف عام ہونے کی وجہ سے جگمگا اٹھے۔ آخری، آپ کو اس نعت کا کون سا شعر پسند آیا؟ پسندیدگی کی وجہ بھی بتائیں۔ بیٹا یہ اشعار 1 2 3 4 5 6 7 8 اشعار میں سے کوئی ایک شعر جو آپ کو پسند آئے وہ شعر لکھ دیجیے، اور ساتھ یہ بھی لکھ دیجیے یہ اس کی پسندیدگی کی وجہ کیا ہے۔ تو آپ نے یہ دونوں چیزیں تاریخ ہیں۔ بیٹا یہ تھے مختصر جوابات، دی گئی ہدایات کے مطابق آپ نے مختصر سوالات کے جوابات مرکزی خیال لکھنے کے بعد لکھنے ہیں۔ سوال نمبر 2 اسے بیٹا ٹک کر لیں، خالی جگہ کو پر کیجیے۔ بیٹا مصروں کو مکمل کرنا مناسب الفاظ کی مدد سے، جیسے نمبر 1 انسانیت کا، آگے خالی جگہ، انسان کو دکھایا، چہرہ، رتبہ، منظر، رستہ۔ کیا جواب بیٹا؟ رستہ، شاباش۔ بیٹا آپ کو کیسے پتہ چلا رستہ آئے گا؟ ہم نے نظم کے اندر پڑھا ہے، شاباش۔ دیکھیں، انسانیت کا رستہ، انسانیت کا رستہ، بیٹا اس طریقے سے آپ نے خالی جگہ کو پر کرنا ہے۔ سوال نمبر 5 اسے بھی ٹک کر لیں بیٹا، 3 کالم، کالم الف، کالم ب، کالم جیم۔ جیسے نظم حمد میں آپ نے یہ سوال حل کیا تھا، اسی طریقے سے بیٹا آپ نے حل کرنا ہے۔ کالم الف میں شعر کا پہلا مصرع موجود ہے، کالم ب میں شعر کا دوسرا مصرع موجود ہے، اور کالم جیم میں آپ نے پہلے مصرعے کا جو دوسرا مصرع ب میں آپ نے تلاش کیا اس کو کالم جیم میں اس کے سامنے لکھنا ہے۔ جیسے نعت اس نبی کی جس نے پیغام حق سنایا، پہلا مصرع، دوسرا مصرع انسانیت کا رستہ، انسان کو دکھایا، اب کالم جیم میں پہلے مصرعے کے سامنے لکھا گیا۔ اسے بھی ٹک کر لیں بیٹا، یہ بھی کرنا ہے۔ سوال نمبر 8 نیچے دیے گئے شعر کو غور سے پڑھیں۔ کالم الف، کالم ب، نعت اس نبی کی جس نے پیغام حق سنایا، انسانیت کا رستہ، انسان کو دکھایا۔ بیٹا آپ نے شعر کے دونوں مصرعے پڑھے، اس میں ہم آواز الفاظ کی نشاندہی کی گئی اور کالم ب میں لکھا گیا سنایا دکھایا، یہ ہم آواز ہیں۔ آپ نے ایسے ہی مزید ہم آواز الفاظ یہ اس کو سمجھنا ہے، اور اس کو حل آپ نے عملی کتاب پر کریں گے۔ اس کو آپ حل عملی کتاب پر کریں گے، جب عملی کتاب کا کام کریں گے اس وقت آپ نے اس کو کرنا ہے، لیکن ابھی فی الحال آپ نے اس کو تلاش کرنا ہے، دیکھنا ہے کون سے ہم آواز الفاظ ہیں۔ بیٹا مرکزی خیال مختصر جوابات نوٹ بک پر کرنے ہیں دی گئی ہدایات کے مطابق۔ سوال نمبر 2، سوال نمبر 5 بیٹا یہ آپ نے بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق کتاب پر ہی حل کرنے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔